فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 35ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 400۔ عنوان ہے فتنہ ارتداد۔ سقیفہ بنی سعدہ کی ہنگامی بیعت کے بعد اہل مدینہ کی اکثریت نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور جمہوری نقطہ نظر سے ان کی خلافت قائم ہو گئی، مگر اطراف و جوانب میں جب یہ خبر نشر ہوئی تو ناراضگی کی عام لہر پھیل گئی اور قبائل عرب کے دلوں میں بے چینی اور ذہنوں میں تشویش انگیز اضطراب نے جگہ لے لی، جس نے ان کے احسانات کو متاثر کر کے حکومت سے عدم تعاون پر آمادہ کر دیا اور چند قبائل مرتدین کے پرچموں کے نیچے بھی جمع ہو گئے اور ہر طرف سے مخالفت کے طوفان امڑ آئے۔ اس ہنگامہ و شورش میں قریش اور بنی ثقیف کے علاوہ قریب تمام قبائل عرب شامل ہو گئے۔ ابن اسیر نے تحریر کیا ہے کہ اہل عرب مرتد ہو گئے اور سرزمین عرب فتنہ و فساد کی آگ سے بھڑک اٹھی۔ قریش اور بنی ثقیف کے علاوہ ہر قبیلہ تمام کا تمام یا اس کا کوئی ایک خاص گروہ مرتد ہو گیا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 231 پر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور حکومت میں جن مرتدین نے سر اٹھایا ان کے سرکردہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں ہی میں مرتد ہو چکے تھے۔ چنانچہ اسود عنسی، مسلمہ، کاذب اور طلحہ ابن خویلد نے حضرت کے زمانہ حیات ہی میں اسلام سے منحرف ہو کر دعوی نبوت کیا، اور اسود عنسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں فیروز دیلمی کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے پیروکاروں نے بعد میں شرنگیزی کی۔ مسلمہ حضرت ابوبکر کے دور میں لڑتا ہوا وحشی کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور طلحہ نے حضرت عمر کے دور میں اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح علقمہ ابن علاسہ نے اور سلمہ بنت مالک نے پیغمبر کے دور میں ارتداد اختیار کیا اور حضرت کے بعد لشکرکشی کی۔ البتہ لیقت ابن مالک پیغمبر کے بعد مرتد ہو گیا، اور سجاہ بنت حارث نے بھی آپ کی وفات کے بعد دعوی نبوت کیا۔ لقسیت نے مسلمانوں سے بری طرح شکست کھائی اور سجاہ مسلمہ کا ضمیمہ بن کر رہ گئی۔ اس سے نکاح کر کے بقیہ زندگی گمنامی میں گزار دی۔ یہ تھے وہ مرتدین جنہوں نے حضرت ابوبکر کے دور حکومت میں ہنگامہ آرائی کی، اور جن قبائل کو منکرین زکوٰۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ یہی مدعیان نبوت اور ان کے متبعین تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے طلحہ ابن خویلد کے وفد ہی کے بارے میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے اس رسی کے دینے سے بھی انکار کیا جس سے اونٹ کے پیر باندھے جاتے ہیں تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476 پر۔ یہ فتنہ ارتداد پیغمبر کی زندگی میں ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور بعد میں چند ایک قبائل بھی اس رو میں بہہ گئے، لیکن یہ کہنا کہ پیغمبر کے بعد قریش اور ثقیف کے علاوہ تمام قبائل مرتد
ہو گئے تھے نہ صرف خلاف واقعہ ہے بلکہ اسلام کی صداقت پر بھرپور حملہ ہے۔ یہ کیوں کر قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے فوراً بعد تمام قبائل یکتخت اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ کیا یہ قبائل اسلام کے فتوحات اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مروب ہو کر اسلام لائے تھے اور پیغمبر کی رحلت سے مروبیت کا تاثر ختم ہو گیا تو اسلام کا جوا اپنی گردنوں سے اتار پھینکا؟ اس سے تو ان لوگوں کے نظریے کو تقویت حاصل ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت پیغمبر کی پرامن تبلیغ کا نتیجہ نہ تھی بلکہ عربوں کو نو کے شمشیر مسلمان بنایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض قبائل سے جنگ چھیڑنے اور انہیں تہہ تیغ کرنے کے لیے ارتداد کا نیا معیار بنا لیا گیا اور ان قبائل کو بھی مرتدین میں شمار کر لیا گیا جو اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ رکھتے تھے مگر حاکم وقت کی بیعت بحیثیت خلیفہ رسول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اسی جرم کی پادیش میں انہیں ارتداد کی سند دے دی گئی اور اسلام سے خارج تصور کر لیا گیا۔ چنانچہ عمرو ابن حریث نے سعید ابن زید سے پوچھا کہ تم رسول اللہ کی وفات کے موقع پر موجود تھے؟ کہا کہ ہاں میں موجود تھا۔ پوچھا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کس دن ہوئی؟ کہا اسی دن جس دن رسول خدا نے رحلت فرمائی۔ پوچھا کسی نے اختلاف تو نہیں کیا؟ کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر اس نے جو مرتد تھا یا مرتد ہونے والا تھا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 پر ہے۔ یہ جواب اس امر کا غماز ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا تھا، انہیں ذہنی طور پر مرتدد یا مرتدد ہونے والا قرار دے لیا گیا، حالانکہ اس انکار بیعت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کا ارتداد ثابت ہوتا ہو۔ جہاں تک زکوٰۃ کے روک لینے کا تعلق ہے تو ان لوگوں نے جب حضرت ابوبکر کی خلافت ہی کو تسلیم نہیں کیا تو انہیں زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے انہیں مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہ دینے والا کہا جا سکتا ہے، مگر مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کے وجوب اور اس کی مشروعیت سے انکار نہیں کیا بلکہ حکومت کو زکوٰۃ دینے سے مانے ہوئے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے اور کسی نے ان پر ترک صلاۃ کا الزام عائد نہیں کیا۔ اگر وہ زکوٰۃ کے منکر ہوتے تو نماز کے بھی منکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں 82 مواقع پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے اور دونوں کو یکساں اہمیت دی گئی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کر تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز کے وجوب کا عقیدہ رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی مشروعیت اور اس کے وجوب سے انکار کر دیں گے؟ البتہ اگر وہ زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرتے تو ضروریات دین میں سے ایک امر ضروری کہ انکار سے ان پر حکم ارتداد عائد ہوتا، مگر زکوٰۃ روک لینے اور اسے حکومت کی تحویل میں نہ دینے سے انہیں مرتد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر وہ سرے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے اور اس فریضہ الہی کے تارک ہوتے جب بھی ان پر کفر اور ارتداد کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کسی امر واجب سے ترک سے ارتداد لازم نہیں آتا اور نہ ان سے جنگ کا جواز پیدا ہوتا ہے اور نہ ان کا قتل مباح ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر جب حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھانا چاہا تو صحابہ کبار نے حضرت ابوبکر کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اس اقدام کی شدید مخالفت کی اور حضرت عمر نے بھی واضح لفظوں میں کہا، اے ابوبکر تم ان لوگوں سے کس بنا پر جنگ کرو گے جبکہ رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے جب تک کہ وہ کلمہ توحید نہیں پڑھتے اور کسی حق کے علاوہ ان کی جانیں اور ان کا مال محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ روایت اتمام الوفا صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ مگر اس موقع پر نہ صحابہ کے متفقہ فیصلے کو درخور اعتنا سمجھا گیا، نہ حضرت عمر کی بات مانی گئی
اور حضرت ابو بکر نے اپنے موقف پر برقرار رہتے ہوئے خالد ابن الولید کو قبائل عرب پر تاخت و تاراج کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ انہوں نے مالک ابن نویرہ اور ان کے قبیلے بنی یربوع کا قتل عام کر کے تاریخ اسلام میں ایک سیاہ باب کا اضافہ کیا اور بلا امتیاز سب کو اپنی تلوار کی زد پر رکھ لیا اور انہیں بے دست و پا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مالک ابن نویرہ قبیلہ بنی یربوع کے ایک بلند پایہ سردار تھے اور بنی یربوع کہ کسی فرد کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور انہی سے آداب مذہب اور احکام شریعت سیکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیانت پر وثوق اور اعتماد کرتے ہوئے انہیں صدقات کی وصولی پر عامل مقرر کیا۔ ابن اسیر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن نویرہ کو بنی حنظلہ کے صدقات کی وصولی پر مامور فرمایا تھا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 پر موجود ہے۔ ان کی سخاوت اور شجاعت اور ہمت و جوانمردی ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ چنانچہ عرب میں بطور مثل کہا جاتا تھا کہ جوان تو ہے مگر مالک ایسا کہاں۔ ان کی مہمان خانے میں رات بھر آگ روشن رہتی تھی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ان اطراف میں آ جاتا تو آگ دیکھ کر ادھر چلا آتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا تو اسے اپنے ہاں لے آتے اور اس طرح مسافر نوازی و مہمان پروری کا ثبوت دیتے۔ پیغمبر اسلام کے آخر زمانے حیات تک صدقات جمع کر کے بھیجتے رہے اور جب حضرت کے انتقال کی خبر ملی تو زکوٰۃ کی جمع آوری سے دستبردار ہو گئے اور اپنے قبیلے والوں سے کہا مال زکوٰۃ اس وقت تک اپنے پاس محفوظ رکھو جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا اقتدار قابل اطمینان ہاتھوں میں آیا ہے یا نہیں۔ انہی ایام میں سجا بنت حارث نے 4000 کی جمعیت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ جب وہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بنی یربوع کی بستی بطحہ کے قریب جرون میں پہنچی تو اس نے مالک کو صلح کا پیغام بھیجا اور ان سے ترک جنگ کا معاہدہ کیا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ سجا نے حضرت ابو بکر سے جنگ کا ارادہ کیا اور مالک ابن نویرہ کو پیغام بھجوایا اور ان سے مصالحت و ترک جنگ کے معاہدے کی خواہش کی، جسے مالک نے قبول کیا اور اسے حضرت ابو بکر سے جنگ آزما ہونے سے باز رکھا اور اسے بنی تمیم کے قبیلوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، جسے سجا نے منظور کر لیا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 پر موجود۔ اس وقتی مصالحت اور معاہدہ ترک جنگ کو کسی صورت میں ارتداد سے تعمیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ابن اسیر جزری تحریر کرتے ہیں جب نبی اکرم وفات پا گئے اور اہل عرب مرتد ہو گئے اور سجا نے دعوی نبوت کیا تو مالک نے اس سے مصالحت کی، لیکن ان سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جسے ارتداد کہا جا سکے۔ یہ روایت ہے اسد الغائبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 97 پر۔ اس معاہدہ صلح میں یہ مصالحت کارفرما تھی کہ سجا کی سپیلنگ ہے سین جیم الف اور حلوے والی ہے کو غیر مسلم قبائل سے جنگ میں الجھا کر مرکز اسلام مدینے پر حملہ آور ہونے سے روکا جا سکے۔ چنانچہ وہ اس مصالحت کے ذریعے اسے روکنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کا رخ بنی تمیم کی بستیوں کی طرف موڑ کر اس سے علیحدہ ہو گئے۔ اگر اسے جرم قرار دیا جائے تو تنہا مالک اس کے مرتکب نہ ہوئے تھے بلکہ وکی ابن مالک جو انہی قبائل میں صدقات کی جمع آوری پر متعین تھے اس معاہدہ صلح میں شامل تھے، مگر ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا اور مالک اور اس کے قبیلے بنی یربوع کو مرتد قرار دے دیا گیا اور خالد بن ولید نے انہیں قتل و غارت کرنے کے لیے بطحہ پر چڑھائی کر دی۔ مالک نے بنی یربوع کو ادھر ادھر منتشر کر دیا تھا۔ خالد نے ان کے تعاقب میں لشکر روانہ کیا اور انہیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب بنی یربوع نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے ہتھیار سنبھال لیے۔ ابو قتادہ انصاری نے جو خالد کے لشکر میں شریک تھے
انہیں ہتھیار باندھے ہوئے دیکھا تو کہا ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ کہا پھر یہ ہتھیار کیوں باندھ رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا تم کیوں ہتھیار لیے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا کہ اگر تم اپنے قول کے مطابق مسلمان ہو تو ہتھیار اتار ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار اتار دیے، پھر ہم نے بھی نماز ادا کی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 پر موجود ہے۔ جب بنی یربو سے ہتھیار اتروا لیے گئے تو مالک ابن نویرہ کو گرفتار کر کے خالد کے سامنے لایا گیا۔ مالک کی گرفتاری پر ان کی بیوی ام تمیم بنت منہال ان کے پیچھے باہر نکل آئیں۔ ابن واضح یعقوبی لکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ خالد نے اسے دیکھا تو انہیں پسند آ گئی۔ مالک جو خالد کی خوبو سے واقف تھے انہیں یہ تیور برے نظر آئے تو سمجھ گئے کہ انہیں سنگ راہ سمجھ کر کسی بہانے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ابن حجر اسقلانی تحریر کرتے ہیں، ثابت ابن قاسم دلائل میں روایت کرتے ہیں کہ جب خالد نے مالک کی بیوی کو دیکھا جو حسن و جمال میں بے مثال تھی تو مالک نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو نے میرے قتل کا سر و سامان کر دیا۔ یہ روایت ہے اصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 پہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور خالد نے ایک بہانہ تلاش کر لیا جس سے قتل کا جواز پیدا کر لیا گیا، اور وہ یہ کہ گفتگو کے دوران مالک کی زبان سے ایک آدھ بار یہ جملہ نکلا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا صاحب یعنی ابو بکر نے ایسا اور ویسا کہا ہوگا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 پر ہے۔ اس پر خالد نے بگڑ کر کہا تم نے انہیں بار بار ہمارا صاحب کہتے ہوئے کیا تم انہیں اپنا صاحب نہیں مانتے؟ اور ساتھ ہی زرار ابن ازور کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر تلوار چلائی اور انہیں قتل کر دیا۔ پھر سپاہ خالد بنی یربو پر ٹوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1200 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور کٹے ہوئے سروں کے چولہے بنا کر ان پہ دیگچیاں چڑھا دی گئیں۔ علامہ طبری نے تحریر کیا ہے کہ لشکر والوں نے ان کے سروں کے چولہے بنا کر ان پر دیگچیاں چڑھا دی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 پر موجود ہے۔ اس قتل اور خون ریزی اور مظاہرہ بربریت کے بعد خالد بن ولید نے مالک کی بیوی ام تمیم کے سلسلے میں مزید اخلاق سوزی کا ثبوت دیا جس سے لشکر میں عام نفرت پھیل گئی۔ ابو قتادہ انصاری اتنا متاثر ہوئے کہ خالد کا ساتھ چھوڑ کر مدینے چلے آئے اور اللہ سے یہ عہد کیا کہ وہ اس کے بعد کبھی خالد بن ولید کے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 پر موجود ہے۔ ابو قتادہ کی واپسی پر جب اس افسوسناک واقعے کی خبر عام ہوئی تو اہل مدینہ نے خالد کے اس فعل پر نفرین و ملامت کی اور حضرت عمر بھی انتہائی ناراض ہوئے۔ چنانچہ جب خالد پلٹ کر آئے اور بڑی شان و شکوہ اور فاتحانہ انداز میں امامے میں تیر آویزاں کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر نے بڑھ کر ان کے امامے سے تیر کھینچ لیے اور توڑ پھوڑ کر پیروں تلے رون ڈالے اور بگڑ کر کہا تم نے ایک مرد مسلمان کو قتل کیا، پھر اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا، خدا کی قسم میں تمہیں سنگسار کروں گا۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 پر موجود ہے۔ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ خالد کو زنا کے جرم میں سنگسار کیا جائے یا مالک کے قصاص میں قتل کیا جائے یا کم از کم انہیں معزول کر دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹال دیا ٹھہرو اے عمر، اس نے تعویل کی اور اس نے غلطی کی لہٰذا اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرو۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 503 پر موجود ہے۔ اس موقع کے بعد مالک کے بھائی متمم ابن نویرہ مدینے میں آئے، نماز صبح مسجد میں ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے بھائی کے فراق میں چند دردناک اشعار پڑھے، اور جب یہ شعر پڑھا تم نے اللہ کے نام پر اسے بلایا اور پھر اس سے عذر و بے وفائی کی، اگر وہ تمہیں کسی امر کی دعوت دیتا تو کبھی بے وفائی نہ کرتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ اس سے غداری کی ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس بے گناہ خون کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ اسیروں کو واپس کیا جائے اور مالک کے خون کی دیت ادا کی جائے۔
یہ روایت بھی تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 پر موجود ہے۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد اس یک طرفہ جنگ کو جہاد سے تعبیر کرنا اسلامی جہاد کے مفہوم کو بدل دینے کے مترادف ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں کو نہتہ کر کے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے؟ یہ اقدام نہ صرف اسلامی تعلیمات کے منافی تھا بلکہ حضرت ابوبکر کے سرائی احکام کے بھی خلاف تھا۔ حضرت ابوبکر نے خالد کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اگر کسی بستی سے اذان و اقامت کی آواز آئے تو اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے منجملہ اور ہدایتوں کے ایک ہدایت یہ بھی کی تھی کہ جب کسی مقام پر اترو تو اذان و اقامت کہو، اگر وہاں کے لوگ بھی اذان و اقامت کہیں تو ان پر حملہ آور ہونے سے باز رہو۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502 پر موجود ہے۔ مگر یہاں ابو قتادہ انصاری، عبداللہ ابن عمر اور دوسرے مسلمان بنی یربو کو اذان و اقامت دیتے اور نماز پڑھتے دیکھتے ہیں اور ان کے اسلام کی گواہی دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں بے دریغ قتل کر دیا جاتا ہے۔ علامہ طبری نے تحریر کیا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے مالک ابن نویرہ کے اسلام کی گواہی دی تھی ایک ابو قتادہ حارث ابن ربی تھے۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 پر موجود ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ غلط اقدام کو غلط سمجھا جائے اور ایک فرد کے اقدام کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ارتداد پر زور نہ دیا جائے۔ کیا کسی مسلمان کو مرتد قرار دے لینا کوئی جرم نہیں ہے؟ اگر خالد صحابی رسول تھے تو مالک اور ان کے ہمراہی بھی تو زمرہ صحابہ میں شامل تھے۔ تعجب ہے کہ یہ مان لینے میں کوئی باک نہیں تھا کہ پیغمبر کے بعد ارتداد ہمہ گیر ہو گیا اور قبیلوں کے قبیلے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے، اور یہ کہنا گوارا نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے ارتداد اختیار نہیں کیا بلکہ اس اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جو ان کے سروں پر جمہوریت کے نام سے مسلط کر دیا گیا تھا۔ کیا اس انکار خلافت کے علاوہ کسی ایسی چیز کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جس سے ان کا ارتداد ظاہر ہوتا ہو؟ رہا ادائے زکوٰۃ سے انکار تو وہ انکار خلافت ہی کا لازمہ تھا، اس لیے کہ جب ان کے نزدیک حکومت ہی ناجائز تھی تو اس کی تحویل میں زکوٰۃ دینا کیوں کر جائز ہو سکتا تھا؟ ورنہ وہ نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے اور احکام اسلام پر کاربند تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے بھی ان کے اسلام کا اعتراف کیا اور حضرت ابوبکر نے بھی ان پر جرم ارتداد عائد نہیں کیا۔ اگر حضرت ابوبکر انہیں مرتد سمجھتے تو خالد ابن ولید کے بارے میں تعویل کی اور اس میں غلطی کی کے بجائے تعویل کی اور درست کیا کہتے، اور متمم ابن نویرہ کے طلب قصاص پر یہ کہتے کہ قصاص کیسا، وہ ارتداد کے جرم میں قتل کیے گئے ہیں، لیکن یہ کہنے کے بجائے بیت المال سے ان کی دید دے کر ان کے اسلام کا اعتراف کرتے ہیں، ورنہ کوئی وجہ یا جواز نہ تھی کہ ایک مرتد کے خون کی دید بیت المال سے ادا کی جاتی۔ البتہ انہوں نے خالد کے جرم سے چشم پوشی کی اور اسے خطائے اجتہادی کے پردے میں چھپا دیا۔ عموماً خطائے اجتہادی کی آڑ وہیں لی جاتی ہے جہاں جرم کو چھپانا اور مجرم کو جرم کی پادیش سے بچانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ اسلام کے ایک واضح اور صریح حکم کے خلاف اجتہاد کے معنی ہی کیا ہوتے ہیں؟ اگر کسی قسم کے جرائم کی پردہ پوشی اجتہاد کے ذریعے ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں کوئی جرم ہی نہ رہے گا اور بڑے سے بڑے جرم کو خطائے اجتہادی کہہ کر ٹال دیا جائے گا۔ یہ اسلام میں پہلا دن تھا جب تعویل کا سہارا لے کر ایک مجرم کی چشم پوشی کی گئی، اور اس کے بعد تو تعویل کا دروازہ پاٹو پاٹ کھل گیا اور ہر جرم کے لیے تعویل کی گنجائش پیدا کر لی گئی۔ چنانچہ تاریخ ایسے واقعات کی نشاندہی کرتی ہے جہاں خطائے اجتہادی کی آڑ میں ہزاروں مسلمانوں کے لیے خون بہائے گئے، سینکڑوں بستیاں نذر آتش کی گئیں اور شہروں کے شہر تباہ اور برباد کر دیے گئے، مگر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے خلاف زبان کھل سکے، کیونکہ یہ تمام حوادث خطائے اجتہادی کا نتیجہ تھے اور خطائے اجتہادی جرم نہیں ہے، خواہ نسی صریح کو پس پش ڈال کر محرمات اور ارتکاب کیا جائے
یا مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ حیرت ہے کہ حضرت ابوبکر نے کس اصول کی بنا پر خالد کے جرم کو تاویل کی غلطی کا نتیجہ قرار دیا اور انہیں مواخذہ سے بالاتر سمجھ لیا کہ قتل مسلم کے عدم جواز میں بیوہ کے لیے عدت یا کنیز کے لیے استبرا کے وجوب میں عقل اور رائے سے تاویل کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اسلام کے صریح احکام کی خلاف ورزی کو خطائے اجتہادی قرار دے دیا جائے اور شریعت کو شخصی رجحانات اور ذاتی خواہشات کے تابع کر دیا جائے۔ بہرحال جرم ہے اور خطائے اجتہادی سے نہ کسی مسلمان کے قتل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی امر حرام کو سبک ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے باوجود یہ کہ خالد کی برات ثابت کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارے مگر آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے: میں خالد کو جرم سے بری قرار نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جابر و سفاق تھا۔ جس چیز پر اسے طیش اور نفسانی خواہش ابھارتی وہ اس میں دین کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بنی جزیمہ کے ساتھ جو اس نے کیا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جو مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا، رسول اللہ ایک عرصے تک اس پر غضبناک رہے اور اس سے منہ پھیرے رکھا، پھر درگزر سے کام لیا اور اسی درگزر کی وجہ سے اس کی ہمت بڑھی اور مقام بطحا میں بنی یربو کے ساتھ وہ کیا جو اس نے کیا۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 187 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 409 اور عنوان ہے استخلاف۔ سقیفہ بنی سعدہ میں جمہوریت پر خلافت کی نیو رکھی گئی، یعنی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جمہوریت جیسی کچھ بھی تھی بعد میں قائم نہ رہ سکی اور نمائندہ جمہور کے ہاتھوں اس کا تاروپود بکھر گیا اور اس کی جگہ نامزدگی نے لے لی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے بستر مرگ پر حضرت عمر کو نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان کو بلا کر ان کا عندیہ دریافت کیا۔ عبد الرحمن یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ آپ کی رائے صائب ہے، لیکن ان میں سختی اور درستگی کا عنصر غالب ہے، اور حضرت عثمان نے اس سے پوری ہمنوائی کی اور امت کے لیے اسے فعال نیک قرار دیا۔ اس گفت و شنید کے بعد حضرت ابوبکر نے انہیں رخصت کر دیا اور پھر تنہائی میں حضرت عثمان کو وثیقہ خلافت قلم بند کرنے کے لیے طلب کیا۔ جب وثیقہ لکھوانے بیٹھے تو ابھی سرنامہ ہی لکھوایا تھا کہ شدت مرض سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان جانتے تو تھے ہی کہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسی بے ہوشی کے وقفے میں لکھ دیا کہ میں نے عمر ابن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کیا لکھا؟ حضرت عثمان نے جو لکھا تھا پڑھ کر سنا دیا۔ کہا تم نے نام لکھنے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ مبادا میں لکھوا نہ سکوں اور مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے۔ کہا کہ یہاں یہی وجہ تھی۔ کہا کہ خدا تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔ اس وصیت نامے کی تحریر کے بعد حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ وصیت نامہ اپنے پاس رکھو اور لوگوں سے کہو جو فرمان اس کے اندر ثبت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد و پیمان کریں۔ حضرت عثمان نے وہ وصیت نامہ لے لیا اور لوگوں سے عہد لیا کہ وہ دستاویزی حکم کے پابند رہیں گے۔ ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، البتہ جو کچھ اس میں درج ہے میں برضا رغبت اسے تسلیم کروں گا۔ اس شخص نے کہا لیکن خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تم نے گزشتہ سال انہیں خلیفہ بنایا تھا اور اب وہ تمہیں خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ روایت کتاب العامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو کچھ لوگ رموز مملکت خویش خسرو دانند کے پیش نظر خاموش رہے اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کا ایک گروہ حضرت ابوبکر کے ہاں آیا اور کہا اے نائب رسول تم نے ابھی
ابن خطاب کو خلیفہ بنا کر ہم پر حاکم قرار دیا ہے، کل جب پروردگار کے حضور میں پیش ہوگے تو اسے کیا جواب دو گے؟ یہ روایت تلخیص الجیر صفحہ نمبر 348 پر۔ طلحہ ابن عبید اللہ نے بھی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے لوگوں پر عمر کو خلیفہ اور حاکم مقرر کر دیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے لوگوں کو ان کے ہاتھوں کتنی ناگوار صورتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب تو انہیں کھلی چھٹی مل جائے گی۔ تم اپنے پروردگار کے حضور جا رہے ہو اور تم سے رعایا کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 پر ہے۔ جمہوریت کی نمائش کرنے والی حکومتوں کا شیوہ رہا ہے کہ جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوتا بڑے شد و مت سے انتخاب کا حق عوام کے لیے تسلیم کرتے ہیں، اور جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر حکمران عوام کی مرضی و منشا کو نظر انداز کر کے اقتدار کی قوت سے یہ حق اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، اور جمہوریت سمیٹ کر ایک فرد یا چند افراد میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ سقیفہ ابن سعدہ کی جمہوریت کا بھی یہی نتیجہ نکلا، اور دو ڈھائی برس کی مختصر مدت میں نامزدگی کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اگر یہ نامزدگی صحیح تھی تو یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہوگا کہ خلیفہ کا انتخاب جمہور کی رائے کے تابع نہیں ہے، اور اگر جمہور کی رائے ہی سے وابستہ ہے تو اس نامزدگی کو کسی صورت میں صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابوبکر نمائندہ جمہور تھے اور جمہور نے انہیں سفید و سیاہ کا مالک بنا دیا تھا، تو اسے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو جمہور نے استخلاف اور انتخاب کا حق تو ان کے سپرد نہیں کیا تھا، اور نہ کسی جمہوری حکومت میں نمائندہ حکومت کو یہ حق تخفیض کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا یہ انتخاب رائے عامہ کا ترجمان تھا، اور انہوں نے جانچ پرکھ کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ عوام حضرت عمر ہی کو مسند خلافت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو رائے عامہ پر اعتماد کرتے اور نام کو صیغہ راست میں رکھ کر عوام سے عہد اطاعت لینے کے بجائے ان کی رائے پر چھوڑ دیتے، یا لوگوں کو اپنے ہاتھ جمع کر کے اعلان عام کرتے اور ان کا رد عمل دیکھ کر فیصلہ کرتے۔ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف سے، جن میں سے ایک نے مخالفت کو بے سود سمجھ کر ہاں میں ہاں ملا دی، اور دوسرے نے اقتدار نو کو اپنی وفاداری کا تاثر دینے کے لیے پرزور تائید کر دی۔ ان دو آدمیوں کی ہم نوائی کو عوام کی رائے تو نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اہل حل اور عقد سے مشورہ ہی مطلوب تھا تو عباس ابن عبد المطلب تھے، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ وہ میرے چچا اور میرے آبا کی یادگار ہیں۔ حضرت علی بھی موجود تھے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کا ہاتھ بٹا کر اسلام کو تکمیل کی منزل تک پہنچایا تھا، اور تمام آسائشوں کو تج کر اپنی ذات کو اسلام اور اہل اسلام کے مفاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں انہیں بلوا نہ دینے کا تو عذر تھا کہ پیغمبر کی تدفین میں مصروف تھے، اور اس کو چھوڑ کر کیسے آتے، مگر یہاں مشورہ لینے میں کیا معنی تھا؟ حیرت ہے کہ غزوات اور دوسرے معاملات میں تو ان سے مشورے لیے جاتے رہے اور ان کی اثبات رائے اور بلند نفسی کا اعتراف کیا جاتا رہا، مگر اس اہم معاملے میں ان کی رائے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور ان کی بے غرضی اور بے لوثی پر اعتماد تھا تو ان سے مشورہ لینے میں مذائقہ ہی کیا تھا؟ کیا اس لیے انہیں نظر انداز کیا گیا کہ ارشاد پیغمبر کی روشنی میں اس ثقلین ثانی اور سفینہ نجات کا حق فائق تھا، اور انہیں سطوت اور اقتدار سے متاثر کر کے اپنا ہم نوا بنایا نہیں جا سکتا تھا؟ بہرحال جنہوں نے سقیفہ کی برائے نام جمہوریت کے آگے سر خم کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لیا تھا، انہوں نے اس نامزدگی کے آگے بھی ہتھیار ڈال دیے اور حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت ابوبکر 2 سال 3 ماہ اور 10 دن مسند خلافت پر متمکن رہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اسی دن حضرت عمر نے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔